اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین رحمت للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم الغلين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صلوات مومنین کرام قرآن پاک سے دو آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خطاب کر رہا ہے اور فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اے میرا محبوب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کرو، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حمد کے ساتھ رب کی پاکیزگی بیان کرو، یعنی کہو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، سبحان اللہ وبحمد، سبحان اللہ وبحمد، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور آپ بھی سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا منتہا العبادت من بنی آدم السجود، سنیے گا غور سے، مولا علی فرماتے ہیں اولاد آدم کی سب سے بلند عبادت سجدہ ہے، سب سے منتہائی عبادت سجدہ ہے۔ دیکھیے نماز جو ہے نا، نماز معراج عبادت ہے اور سجدہ معراج نماز ہے۔ سجدہ ہر رکعت میں قیام ایک بار ہے، قیام سے پھر رکوع، نماز قیام سے شروع ہوتی ہے، پہلے قیام، پہلے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، پھر جھکنا، پھر سجدہ، قیام رکوع ایک بار ہے، سجدہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ سجدے کی تفسیر کیا ہے، ہر رکعت میں سجدے دو کیوں ہیں، دو سجدوں کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ ہو رہی حضرات؟ فرمایا پہلی بار جب سجدے میں انسان سر رکھتا ہے نا، یہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اے رب اسی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا، مٹی سے ہمیں تو نے خلق کیا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے، آقا فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ پھر دوبارہ جو سجدہ ہے وہ اشارہ ہے کہ پھر اسی مٹی میں ہمیں دوبارہ دفنایا جائے گا، اور پھر سجدے سے سر اٹھانا اشارہ ہے کہ پھر ایک دن آئے گا جب پھر ہمیں اسی مٹی سے نکالا جائے۔ یعنی انسان کو اپنا مبدأ بھی یاد رہے، معاد بھی یاد رہے، اپنا آغاز بھی یاد رہے، اپنا انجام بھی یاد۔
اس لیے ہر رکعت میں سجدے 2 بار۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے صلوات سارے پڑھو، ابھی تو آغاز مجلس ہے بھائی۔ آقا نے فرمایا کہ جب بندہ مومن سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نا، اس وقت اس طرح سے اللہ کی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہوتا ہے، رب کی رحمتوں نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے۔ اگر مومن کو ان رحمتوں کا پتہ چل جائے تو کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے، کبھی سجدے سے۔ یہ معراج ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا جس کیفیت میں ایک بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی کیفیت ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ رب کے قریب اس حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے پہلے قیام پھر رکوع، کچھ جھکا اور پھر بالآخر اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دی۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا، رب اتنی اس کو بلندی عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ حدیث قدسی کا جملہ ہے، یہ حدیث قدسی کا جملہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی وضعت الرفعۃ والدرجہ فی التواضع والناس یطلبونها فی التکبر لم یجدوها ابدا۔ میں نے رفعت کو، بلندی کو، عظمت کو عاجزی میں رکھا ہے، لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں، کہاں پا سکتے۔ رفعت اور بلندی رب نے سجدے میں رکھی۔ ایک قوم آئی رسول اللہ کے پاس، گروہ، ایک وفد آیا، یا رسول اللہ آپ ہماری جنت کی ضمانت دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لمبے سجدوں کی ضمانت تم دو، تمہاری جنت کی ضمانت میں دیتا۔ ایک بندے نے نا سرکار کی بارگاہ میں ایک خواہش کی، یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے آپ کے ساتھ محشور کرے۔ توجہ ہے، وہ ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ کہتے تھے خدا کرے کہ رب سے مانگنا آئے۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں نہ آتا، سچی بات یہ ہے کہ ہم کیا مانگیں۔ اس نے یہ سرکار سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ میری دعا ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے آپ کے ساتھ قیامت کے دن محشور فرمائے، قیامت میں جہاں آپ ہوں اللہ مجھے آپ کے ساتھ رکھے۔ تو نبی کریم نے فرمایا اچھا میرے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہو، ان تعینونی بطول السجود، کثرت اور لمبے سجدوں سے تو بھی میرا مددگار بن جا۔ لمبے سجدے تو کیا کر، اللہ قیامت کے دن تجھے میرے ساتھ محشور فرمائے گا۔ تو سجدہ معراج بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب تو بھی سجدہ کرنے والوں میں سے، جوانوں ناراض نہ ہونا، جس بندے کو سجدے کی توفیق نہیں ہے نا، جس بندے کو نماز کی توفیق نہیں ہے اور سینہ چوڑا کر کے اللہ کے رزق کھا کے زمین پر چلتا ہے، یقین کر لو کوئی ایسا گناہ کر بیٹھا ہے کہ رب نے اپنے ذکر کی لذت اس سے چھین لی۔ وہ بھائی اللہ کے غضب کی نشانی ہے، رب نے اپنے ذکر کی مٹھاس اس سے چھین لی ہے۔ رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ بدبخت میری بارگاہ میں سر جھکا، ورنہ ذکر پروردگار کی جو مٹھاس ہے نا، یہ تو آئمہ دعائیں کرتے ہیں۔ مولا سجاد علیہ السلام کی دعائے صحیفہ سجادیہ میں الہی ازقنی حلاوت ذکر، اے اللہ مجھے اپنے ذکر کی مٹھاس چکھا، تیرے ذکر کی جو لذت ہے نا اس سے مجھے آشنا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔
آپ انشاءاللہ پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ اچھا یہ ہوگی ایک آیت، فسبح بحمد، کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین، حمد کے ساتھ، اس لیے پھر نماز میں سجدے کی حالت میں بھی حمد کے ساتھ تسبیح، رکوع کی حالت میں بھی حمد کے ساتھ تسبیح، سبحان ربی العالی وبحمدہ، سبحان ربی العظیم وبحمدہ۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت جز وقتی نہ ہو، عبادت تھوڑی دیر کے لیے نہ ہو، یہاں تک عبادت کریں اور تسلسل کے ساتھ عبادت کریں، اور عبادت کا سلسلہ یقین آنے تک جاری رہے، یہاں تک عبادت کریں حتیٰ یأتیک الیقین، کہ یقین آپ کے پاس آ جائے۔ اب یہ یقین کیا ہے؟ مفسرین نے دو معنی کیے یقین کے۔ ایک یقین کا معنی کیا گیا موت، کیونکہ موت ایک یقینی شے ہے نا۔ ایک یقین کا معنی کیا گیا موت، یعنی موت آنے تک مسلسل اللہ کی عبادت میں رہو۔ اور ایک معنی یقین کا کیا گیا علم میں ایک بلند ترین منزل ہے جس کا نام ہے یقین، اور یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پر غیب غیب نہ رہے، شہود میں بدل جائے، اس منزل علم کو بھی یقین کہتے ہیں۔ موت کو بھی اس لیے یقین کہتے ہیں کہ موت کا بھی جب مرحلہ آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم انسان کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیتے ہیں، اور انسان پھر ان چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس لیے موت کو بھی یقین کہتے ہیں، اور علم میں بھی ایک بلند ترین درجہ یقین کا ہے۔ اچھا آپ کو نا تھوڑا سا آپ کو بھی میرے ساتھ مطلب اپنے سماعت کو بلند کرنا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ کافی علماء اور ماشاءاللہ فضلاء حوض علمیہ قوم کی بارز شخصیات میری مجلس میں موجود ہیں۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ان کا میری مجلس حقیر طالب علم کی مجلس میں تشریف لانا، یہ میرے لیے، میں اس کو اعزاز سمجھتا ہوں۔ اللہ ان علماء و فضلاء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ محمد رضا علیہ السلام فرماتے ہیں الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ آقا فرماتے ہیں ایک ہے اسلام، اسلام سے بڑھ کر ایک منزل ہے جس کا نام ہے ایمان، ایمان سے ایک بلند تر منزل ہے جس کا نام ہے تقوی، اور تقوی سے بھی ایک بلند ترین منزل ہے جس کا نام ہے یقین۔ ایک اسلام ہے، اس سے بلند منزل ایمان ہے، اس سے بھی بلند منزل تقوی، اس سے بھی بلند منزل یقین۔ جو منزل اسلام پر ہے نا اسے کہتے ہیں مسلمان، منزل ایمان پر جو وہ ہوتا ہے مومن، منزل تقوی پر جو فائز ہے وہ ہوتا ہے متقی، اور منزل یقین پر جو فائز ہے وہ ہوتا ہے صاحب یقین۔ نبی کریم نے فرمایا تھا میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم کی گئی ہیں، ایک صبر ہے، ایک یقین ہے، یعنی صبر کی منزل پر بھی کوئی فائز ہے، یقین کی منزل پر بھی کوئی فائز۔ اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، یقین کے اپنے تقاضے ہیں۔ اب اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ اسلام کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار فرماتے اسلام یہ ہے، مسلمان کون ہے؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان۔ یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں جو مسلمان ہوتا ہے نہ زبان دراز ہوتا ہے نہ دست دراز ہوتا ہے۔ زبان درازی کرنے والا
اور دست درازی کرنے والا مسلمان نہیں ہے، چاہے جائے کہ مومن اور متقی۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اس سے ایک بلند منزل ہے، وہ ہے ایمان کی۔ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں۔ ایک ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، فرمایا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، تم جہاں پر بھی ہو اللہ تمہارے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان کا ایک تقاضا نبی کریم نے اور بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ حب علی ایمان۔ رسول فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کی محبت ایمان ہے۔ اور مومنین ایمان بھی ذات مراتب ہے، ذات مراتب ایمان کے درجات ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا 10 درجے ہیں ایمان کے۔ کتنے؟ سارے مومن بھی ایک درجے کے نہیں ہوتے بھائی، سمجھ آئیے بات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض رسول افضل ہے بعض مفضول ہے۔ اسی طرح سارے مومن بھی ایک درجے کے نہیں، کوئی پہلے درجے کا، کوئی دوسرے درجے کا، کوئی تیسرے درجے کا۔ رسول اللہ نے فرمایا حضرت مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہیں، حضرت ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پر فائز ہیں، حضرت سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ پھر مولا علی علیہ السلام کا کون سا درجہ؟ فرمایا علی کل ایمان، مولا علی کل ایمان۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے ایمان اور اسلام کا فرق سمجھایا ہے۔ الاقرار بلا عمل، الاسلام اقرار بلا عمل، والایمان اقرار مع العمل۔ فرمایا اسلام کیا ہے؟ کچھ چیزوں کا اقرار کرنا عمل کے بغیر، اور ایمان کیا ہے؟ کچھ چیزوں کا اقرار اور ساتھ عمل بھی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی ہوا جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے وہیں سے عمل شروع ہو جاتا ہے، یعنی مومن با عمل ہوتا ہے، بے عمل نہیں ہوتا۔ ایک دانشور ہیں، انہوں نے نا اردو میں بڑا خوبصورت ایمان اور اسلام کا فرق سمجھایا ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خدا اور رسول کو ماننا اسلام ہے، خدا رسول کی ماننا ایمان۔ ایمان ایمان سے ایک بلند تر منزل ہے جس کا نام ہے تقوی۔ تقوی کے اپنے تقاضے ہیں۔ سامعین گرامی، تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ میں حوالہ دیتا ہوں، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا صفات متقین پر مشتمل، جس میں آقا نے متقین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ 40 کے قریب متقین کی صفات جناب امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وہ سارے تقوی کے تقاضے ہیں۔ وہ روایت آپ نے الحمدللہ بطفیل مجالس ہزاروں بار سنی ہے کہ جب مولا امیر المومنین جنگ صفین سے پلٹے، اور یہ جو وادی السلام والا قبرستان ہے آپ دیکھ چکے کئی مومنین، اس قبرستان کے کنارے تشریف لائے اور پھر اہل قبور کو خطاب کیا، یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ، اے وحشتناک گھروں کے رہنے والو، اے اجڑی بستیوں کے رہنے والو، یا اہل الوحدت والوحشہ، اے اکیلے اکیلے رہنے والو، وحشت ڈر کی زندگی گزارنے والو، یا اہل التربت والغربہ، اے خاک نشینوں، اے مٹی پہ سونے والو، اے پردیسیوں جیسے زندگی گزارنے والو، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تابع لاحق، تم ہم سے پہلے اس منزل پر پہنچ گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے۔
چونکہ تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آج میں علی تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تمہارے بعد دنیا میں کیا ہوا، تم پہلے چلے گئے ہو، تم بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا ہوا۔ اما فرمایا جو تمہارے متعلق میرے پاس خبر ہے نا وہ یہ ہے، اما الدور فقد سکنت، جو گھر تم نے بڑی چاہت سے بنائے تھے نا، کوٹھیاں بنگلے، ان میں اب تمہارا غیر آباد ہے، تمہاری جگہ کوئی اور رہتا ہے۔ اما الازواج فقد نوقیت، جو بیویاں چھوڑ گئے تھے انہوں نے آگے شادیاں کر لی۔ اما الاموال فقد قسمت، وہ زمینیں جاگیریں وہ سب تقسیم ہو، وراثت تقسیم ہوگی تمہاری۔ ھذا خبرکم عندنا، تمہارے بارے علی کے پاس یہ خبر ہے، فما خبرنا عندکم، تم بتاؤ کہ ہم جو دنیا میں رہ گئے، تم بتاؤ ہمارے متعلق تمہارے پاس کیا خبر۔ اتنے جملے فرما کے ثم التفت الی اصحابہ، اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لو اذن لهم فی الکلام، اور میرے ساتھیوں اگر ان مردوں کو اذن کلام مل جائے، لقالوا ان خیر الزاد التقوی، سب مردے پکار کے کہیں گے او دنیا میں رہنے والوں، قبر میں جو شے کام آنے والی ہے، آخرت میں جو شے کام آنے والی ہے وہ تقوی ہے، تقوی۔ تو بھائیو جب تقوی قبر میں اور حشر میں کام آنے والی چیز ہے، ایک حدیث میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خیر زاد، بہترین زاد آخرت وہ تقوی ہے۔ تو پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تو یہ سارے تقوی کے تقاضے اس خطبہ میں، حمام مولا امیر علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، یہ ہم و غم نہیں لکھا جاتا لاہور والی ہاں کے ساتھ حمام، یہ مولا کے صحابی تھے، متقی تھے، پارسا تھے، بہت نیک تھے۔ آقا کی خدمت میں حاضر ہو، یا امیر المومنین صف لی المتقین، آقا متقین کی صفات بیان فرمائے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس کو ٹالنے کے لیے فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن، خوف خدا دل میں رکھو، نیکوکار بن جاؤ۔ پھر اس آیت کی تلاوت کی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ متقین کے ساتھ ہے اور اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ لیکن جناب حمام نے اکتفا نہ کیا اس بیان پر، امیر المومنین کو قسم دے ڈالی، اللہ کی قسم دی کہ آقا میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان فرمائیں۔ تو پھر مولا امیر المومنین نے تفصیل کے ساتھ پورا خطبہ پڑھا، 40 کے قریب صفات متقین کی بیان فرمائی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے ایک بار اس خطبے کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ابھی آپ گوگل موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، ہر بندہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، ابھی لکھے خطبہ صفات متقین نکل آئے گا، ایک بار پڑھیے تو صحیح نا کہ وہ تقوی کیا ہوتا ہے، متقی کون ہوتے ہیں، متقین کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ جب پڑھو گے نا متقین کی نشانیاں، پھر سوچنا اگر متقین ایسے ہیں تو امام المتقین کا مقام کیا، امام المتقین کی منزل کیا ہوگی۔ سنو گے دوستو، سوزاری صاحب قبلہ آ گئے، اللہ ان کو صحت و سلامتی عطا کرے، ان کی سلامتی اور صحت کے لیے صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ تھوڑا سا جلدی نہیں آ گئے؟ اچھا جی، آپ کو زحمت ہوگی نا، ایک صلوات اور پڑھیے سارے حضرات۔ یہ آپ احباب کی محبت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا میرے عزیزان ملک صاحبان بانیان آپ کے لیے اور آپ کی مزید پختگی کے لیے، عقیدے میں استحکام کے لیے سرکار کی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا ان مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، دینداروں کی صحبت دنیا اور آخرت کا شرف، اہل دین کی صحبت دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔
تو سامعین گرامی وہ 40 کے قریب امیر علیہ السلام نے صفات بیان کی، اور جب خطبہ ختم ہوا اور امام نے سنا کہ متقین ایسے ہوتے ہیں، بس دم توڑ دیا۔ ادھر خطبہ ختم ہوا، ادھر روح پرواز کر موقع پہ مر گیا حمام، متحمل نہ ہو سکا، آخری ہچ کی۔ اگر اجازت دو تو میں 2-4 تقاضے صرف تقوی کے بیان کرتا ہوں۔ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حِينَ خَلَقَهُمْ، یہاں سے خطبہ شروع ہوا۔ غَنِيًّا عَنْ طَاعَتِهِمْ آمِنًا مِّن مَعْصِيَتِهِمْ، اللہ رب العزت نے جب بندوں کو پیدا کیا تھا تو ان کی اطاعت اور عبادت سے بے نیاز تھا۔ اللہ نے جب بندوں کو پیدا کیا تھا تو اللہ کو بندوں کی نافرمانی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ لا تنفعہ اطاعت من اطاع، اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ولا تضرہ معصیت من عصا، اور نافرمانوں کی نافرمانی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ سجدوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور نافرمانی اور گناہوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر یہ جملہ فرمایا فَالْمُتَّقُونَ هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ فِي الدُّنْيَا، علی مولا فرماتے ہیں دنیا میں فضیلت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو سیاستدان بن جائے، جو مربع بنا لے، جو فیکٹریاں لگا لے، گاڑی اچھی ہو، اچھے شہر میں کوٹھی بنگلہ بنا لے۔ فَالْمُتَّقُونَ هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ فِي الدُّنْيَا، علی مولا فرماتے دنیا میں فضیلت والے ہیں تو تقوی والے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی نگاہ میں فضیلت کے حقدار صاحبان تقوی، جو متقی ہیں وہی افضل ہے، جو متقی ہیں وہی افضل ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ 3-4 صفات میں صرف سناتا ہوں۔ فرمایا منطقہم الصواب، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی گفتگو بڑی نپی تولی ہوتی ہے، صحیح گفتگو کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ملبسہم الاقتصاد، جن کا لباس، جن کا پہناوا بڑا درمیانہ سا لباس پہنا۔ مشیہم التواضع، جب زمین پر چلتے ہیں تو بڑی عاجزی سے چلتے ہیں۔ غض النظر اما لا یحل نظر الیہ، جس چیز کی طرف دیکھنا حلال نہیں، متقین نے اس طرف سے آنکھیں بند کر لی۔ وَقَفُوا أَسْمَعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، یہ جملہ خدا کے لیے سنیے گا اور اپنے دل پر نقش کیجئے گا۔ مولا امیر نے متقین کی ایک صفت بیان یہ کی، فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علم سننے کے لیے وقف کر دیا۔ متقی اس میں غور کیا آپ نے؟ اس کی گہرائی میں جاؤ۔ مفید علم سننے کے لیے صرف وقف کیے، کان وقف کیے ہیں صرف مفید علم سننے کے لیے۔ جھوٹ نہیں سنتے، حرام نہیں سنتے، لغو نہیں سنتے، بیہودہ گوئی نہیں سنتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی متقی بننے کی، قرآن کتاب ہدایت متقین کے لیے، علی امام متقین کے لیے، جنت متقین کے لیے۔ ازلفت الجنہ، ایسے تو نہیں مولا امیر فرماتے، فضیلت والے وہی ہیں جو تقوی والے، تقوی والے۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا، قبلہ بھی آگئے۔ تقوی سے ایک بلند تر منزل ہے جس کا نام ہے، بولو، یقین۔ بولو یار، آپ سب کو بولنا چاہیے تھا، تھوڑے بول رہے ہیں، پتہ نہیں۔ بلند ترین منزل کا نام یقین ہے۔ اچھا، یقین کے بھی پھر درجے ہیں۔
ایک درجہ علم الیقین، پھر درجہ عین الیقین، پھر درجہ حق الیقین۔ محدث فیض قاشانی نے محجت البیضاء میں لکھا ایک چوتھا درجہ ہے حقیقت حق الیقین۔ اچھا، علامہ مجلسی نے بھی بہار میں اور ملا محسن فیض قاشانی نے محجت البیضاء میں مثال کے ذریعے درجے سمجھائیں۔ ہے اجازت میں سمجھاؤں آپ کو؟ علم الیقین کسے کہتے ہیں؟ علم الیقین دھواں دیکھ کے آگ کا یقین کر لینا، دھواں دیکھ کے آگ کا یقین کر لینا، گھنٹی کی آواز سن کے یقین کر لینا کہ باہر کے دروازے پہ کھڑا ہے، نشان قدم دیکھ کے کسی چلنے والے کا، یہ ہے علم الیقین۔ خود بندے کو نہیں دیکھا، صرف آواز سنی، یقین ہوگا باہر کو بندہ کھڑا ہے۔ دھواں دیکھے، آگ نہیں دیکھی، یقین ہوگا کہ آگ ہے وہاں پر۔ اس کو کہتے ہیں علم۔ اس سے بلند درجہ ہے وہ عین الیقین کا۔ عین الیقین کیا؟ خود آگ کو دیکھنا، دھواں نہیں، آگ کو خود دیکھ کے آگ کا یقین کرنا۔ توجہ ہوگی حضرات؟ اور حق الیقین کیا ہے؟ آگ میں بندہ ہاتھ ڈال لے، آگ کو محسوس کر کے آگ کا یقین کر لے۔ 19 کو ضرب لگی نا آقا کے سر اقدس پر، مصائب نہیں پڑھنے لگا، ابھی فضائل سنانا ہے آپ کو۔ 20 کا جو دن تھا نا، 20 کا دن، جناب ساسا بن سوہان کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے چند عاشق، چند خواص در اقدس پر حاضر ہوئے، امام مجتبیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آقا ہم ایک بار اپنے آقا و مولا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اجازت مل گئی۔ جناب ساسا کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ امیر المومنین میں جب پہنچے، یہ ساسا کا بیان ہے، پہلے یہ سنو۔ شگافتہ سر تھا حضرت کا، پٹی زرد کپڑا ایک پارچہ بندھا ہوا تھا سر پر۔ ساسا کہتا ہے کہ زہر سرایت کر جانے کی وجہ سے اور کثرت سے خون بہ جانے کی وجہ سے بدن مبارک کا رنگ بھی زرد تھا، اور اسبا کہتا ہے ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے یا بدن مبارک کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اور مولا امیر علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ تڑپ رہے تھے، کبھی دائیں کروٹ بدلتے، کبھی بائیں کروٹ بدلتے، کبھی پاؤں پھیلاتے، کبھی پاؤں اکٹھے کر لیتے۔ اس طرح اضطراب اور بے چینی کی حالت امیر المومنین کی تھی۔ ہم جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم نے سلام کیا، امیر علیہ السلام نے آنکھیں کھولی، ہمارے سلام کا جواب دیا اور ساتھ ہی فرما دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ولکن خففوا مسائلکم، اور میرے ساتھیو جو چاہو علی سے پوچھنا پوچھ لو قبل اس کے کہ پھر تم علی کو تلاش کرو اور علی کو نہ پاؤ، لیکن آج سوالات مختصر کرنا، آج علی کے بدن میں وہ طاقت نہیں۔ میں عرض کروں گا یا امیر المومنین، آپ نے ساری زندگی سلونی سلونی کا دعویٰ کیا، اب اس حالت میں بھی سر دو نیم ہو چکا، زہر بدن میں پھیل چکا، شدت درد سے تڑپ رہے، اور اب بھی فرما رہے جو چاہو پوچھو، بعید نہیں۔ امیر المومنین کا جواب آئے کہ میں اس حالت میں سلونی سلونی کا دعویٰ کر کے رسول اللہ کے دامن پر لگنے والے ایک دھبے کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس کا غلام ایسی حالت میں سلونی کا دعویٰ کرے، اس کے آقا مولا کو معمولی بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے آقا مولا کو معمولی بخار سے زیان نہیں ہو سکتا۔ جناب ساسا بن سوہان اٹھے اور عرض کی آقا میرے بھی چند سوال ہے۔ ایک سوال یہ کیا کہ یا امیر المومنین یہ تو فرمائیں آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کوئی تہذیب آل محمد کے گھرانے سے سیکھے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کے لیے قبیح ہے
خود ثنائی اور خود ستائی. اپنی تعریف آپ کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ مرد کے لیے کبھی ہے. لیکن تو نے سوال کیا، میں نے جواب دینا ہے. میں قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے جواب دوں گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے ہو. میں تحدیث نعمت کے طور پر، میں پروردگار کی نعمتوں کے بیان کے طور پر میں کہوں گا کہ میں ابراہیم سے افضل. مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہیں تھی، میں علی جس منزل یقین پر فائز. ساسا تو نے قرآن پڑھا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی کیف تحیی الموتى، میرا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا. ارشاد ہوا اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے ہو کہ میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، میرا اللہ ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا ابراہیم علم الیقین تھا، عین الیقین نہیں تھا. لیکن میں علی کا دعویٰ اللہ کشف الغطاء مزدد تو یقینا، میری نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں، میں علی یقین کی اس منزل پر ہوں جس سے آگے یقین کا درجہ اٹھے. توجہ ہو گئی؟ دیکھیں آثار کو دیکھ کے مؤثر کو پہچاننا. یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ کائنات ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ ہے علم الیقین. آثار سے مؤثر تک پہنچنا یہ ہے علم الیقین. اور مولا امیر المومنین کا یقین کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں ما رأیت من شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ. فرماتے ہیں میں علی تو کائنات کی جس شے کو دیکھتا ہوں اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے ساتھ بھی خدا کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد بھی خدا کو. یا رسول اللہ. تعرف الاشیاء، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرے لیے ذرا سمجھانا مشکل ہوگا، لیکن الحمدللہ مجھے اس بات کا اعتراف ہے اور مجھے پتہ ہے کہ یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ خاص مجمع ہے. اور الحمدللہ علمی گفتگو کی قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں. سامعین گرامی قدر، تعرف الاشیاء بازدادہا، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ چیزیں زد سے پہچانی جاتی. چیزیں زد سے، یقین کی زد ہے شک. علماء نے کس میں بیان فرمائے؟ علماء فرماتے ہیں انسانی بدن کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی سویا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیدار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی. انسانی روح کی بھی 6 حالتیں ہیں. انسانی روح بھی کبھی سوئی ہوتی ہے، کبھی بیدار ہوتی ہے، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی بیمار ہوتی ہے، کبھی زندہ ہوتی ہے اور کبھی مردہ ہوتی ہے. تو سنو پھر سنو، غفلت روح کی نیند ہے، موعظہ روح کی بیداری ہے. توجہ، جہالت روح کی موت ہے، علم روح کی زندگی ہے، شک روح کی بیماری ہے، یقین روح کی صحت ہے. امام امیر المومنین علیہ السلام نے امام مجتبیٰ کو وصیت فرمائی یا بنی احی قلبک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وامتہ بالزہادہ وقوہ بالیقین. حسن بیٹا، علم و حکمت کی باتوں سے اپنے دل کو زندہ کرو، یقین سے اپنی روح کو تقویت بخشو. یقین سے اپنے قلب کو قوی کرو. توجہ ہو رہی بھائیو؟
یقین سنو گے کتنا بلند درجہ ہے. مولا امیر المومنین کا ایک خط ہے نہج البلاغہ میں جو حاکم شام کو لکھا. اس خط کا ایک جملہ سن. علی مولا نے لکھا لست بعمزہ علی الشک منی علی الیقین. ہاں حاکم شام تو شک میں بھی اس مقام پر نہیں ہے علی یقین میں جس منزل پر پہنچ. ما شککت فی الحق مذ اریتہ. امیر المومنین فرماتے ہیں وہ اور ہیں شک کرنے والے. وہ پڑھو نا تاریخ, کسی نے کہا تھا جتنا شک آج ہوا, مطلب شک اس کو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آج کو زیادہ ہی ہو گیا. علی مولا فرماتے ما شککت فی الحق مذ اریتہ. جب سے علی کو حق دکھایا گیا علی نے کبھی شک نہیں کیا. وَإِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِّن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِينِي. میں علی اپنے رب کی طرف سے یقین کے درجے پر ہوں اور دین کے معاملے میں علی کو کبھی کوئی شبہ نہیں ہوا. عظمت آل محمد پر ایک خطبہ مولا امیر المومنین کا جس میں آل رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے دو جملے فرمائے. سنیے. لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد. فرمائے اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. کیفا یصلی بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا. مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے جو اس جملے کا ترجمہ کیا وہ ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں وہ بندہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا. ہم اساس الدین و عماد الیقین. آل محمد ہے جو دین کی بنیاد ہے, یقین کا ستون. جتنا اس کا معنی کیا ہوا؟ یقین کا ستون اہل بیت رسول ہے, آل محمد ہے. جتنا انسان آل محمد کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا یقین کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور جتنا آل محمد سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا شک و ریب میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا. اقبال نے بھی کہا ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. اقبال کہتا ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار. غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قرآن مجید میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے پھر ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے تاکہ ابراہیم بھی یقین والوں میں سے ہو جائے. ابراہیم بھی یقین والوں میں سے ہو جائے. صرف سیکٹری صاحب مجھے نا اب گھورنے لگ گئے ہیں, میں ختم کر رہا ہوں بھائی. اچھا توجہ ہو رہی میری طرف. یقین کسے کہتے ہیں؟ سن یقین کسے کہتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ ہے النوم علی یقین خیر من صلاۃ مع الشق. شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے. شک کی عبادت سے یقین کا سونا. نہج البلاغہ میں یہ جملے کب فرمائے؟ جب کسی نے مولا امیر علیہ السلام کے سامنے ایک خارجی کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑا شب زندہ دار ہے اور وہ بڑا عبادت گزار ہے اور ساری رات وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. اس وقت مولا نے فرمایا تھا شک کی نماز سے یقین کی نیند افضل ہے. شک کی عبادت سے یقین کا سونا افضل ہے. اور تاریخ اسلام نے ہمیں دو موقع دکھائے, صاحب شک کا جاگنا, صاحب یقین کا سونا. اور کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا, جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا, سونے والے سے کہا ساری خدائی ہے.
بس 2 جملے اور سنو قبل اس کے کہ سیکٹری کا ہاتھ میری شلوار تک پہنچے. ہاں جی 2 جملے اور سنو. سلوات تو پڑھ دو سارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلتے تھے. آقا نے فرمایا تم نے ٹھیک سنا، عیسیٰ پانی پر چلتے تھے. پھر فرمایا لو زادہ یقینہ لمشا علی الہوا. فرمایا یہ عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے. اگر عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا میں چلتا. اگر یقین زیادہ ہوتا تو عیسیٰ ہوا میں چلتے. آقا کے یقین کا جملہ سن اور ایک جملہ ذکر مصیبت کا. جنگ خیبر مولا امیر المومنین علیہ السلام نے دروازہ قلعہ خیبر کو اکھاڑا. اللہ جانتا ہے یہ معجزہ تھا. ہم جب دروازے کی بات آتی نا تو ہم آپ تصور کر لیں دنیا میں جتنے بڑے سے بڑا کوئی دروازہ ہوگا نا جو دیکھا ہوگا وہ ذہن میں آئے گا، جو نہیں دیکھا وہ نہیں آئے گا ذہن میں. ایسے ہی ہے. اتنا وزنی دروازہ تھا. علماء تشریف فرمائیں 50 سے 80 آدمیوں تک کی روایتیں ہیں کہ اس دروازے کو حرکت نہ دے سکے جب مولا علی نے اکھاڑ کے پھینکا. یار لوہے کا دروازہ تھا وہ. یقین کیجئے یہ تعبیر میری ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے لوہے کے اس دروازے میں یوں انگلیاں داخل کی جیسے ہماری ماں بہن گندھے ہوئے آٹے میں داخل کرتی. اور خود آقا کا ارشاد ہے ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ. فرمایا بدن کی طاقت سے نہیں رب کی طاقت سے. دروازہ قلعہ خیبر اکھڑ گیا. بہت گہری چوڑی خندق تھی جسے عبور کرنا لشکر اسلام کے لیے ممکن نہیں تھا. قد آدم سے بہت گہری اور بہت چوڑی. اب مسلمان لشکر کیسے داخل قلعہ ہو؟ مولا علی علیہ السلام نے اسی دروازے کو ہاتھ پہ لیا اور پھر خندق کی اس دیوار کے ساتھ لگا. اس پر پھر مسلمان لشکر اسلام چڑھتا پھر لا کے وہ دروازہ خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ لگا. وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں موبائل برج، پل سیار بنا دیا. ادھر لشکر چڑھتا پھر لا کے دروازہ خندق کی. یہ صورت حال سمجھ آ گئی؟ اچھا. این اسی اسنا میں ایک صحابی رسول عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں. اتنا وزنی دروازہ اور اس پر لشکر اسلام. روایت میں ہے کہ گھوڑوں پر سوار ہو کر لوگ دروازے پر چڑھتے اور پھر دروازہ. میں حیران ہوں اتنا وزنی دروازہ اور اس پر لشکر اسلام اور علی نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے. آقا نے فرمایا علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کر، ذرا علی کے قدموں پہ نگاہ کر. صحابی نے جو قدموں پہ نگاہ کی تو قدم زمین پر نہیں تھے، ہوا میں معلق نظر آتے. ہوا میں معلق نظر آتے تھے. یہ کربلا یقین والوں کی درسگاہ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے پوچھا گیا آقا یقین کیا ہے؟ فرمایا 4 چیزوں کا نام یقین ہے. التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا. التسلیم للہ، اپنا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا دینا، ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا. التفویض الی اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. اور چوتھی چیز الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا. خدا کی قسم یہ کہنا سننا آسان ہے، اللہ کی قضاء پر راضی رہنا. اس کا بہترین نمونہ ہمیں کربلا میں اس وقت نظر آتا ہے جب 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر تھا.
اور زبان پر جملے تھے رضاً بقضائک و تسلیما لامرک، میرا اللہ حسین تیرے فیصلے پر راضی ہے، میرا اللہ حسین کا سر تسلیم خم ہے تیری بارگاہ میں۔ عزادارو، یہ وہ مرحلہ تھا، 6 ماہ کے لال کو ہاتھوں پر لے کے گئے، اے لشکر یزید تمہاری نگاہ میں قصوروار ہوں تو میں، اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا؟ اولا ترونہ انہ کیف یتلظ عطشا، دیکھ نہیں رہے ہو کہ شدت پیاس سے کیسے زبان منہ سے نکالتا ہے؟ کیسے کسی نے کہا حسین پانی خود پینا چاہتے ہو؟ بچے کا بہانہ کرتے یوں ہاتھوں پہ اٹھایا، بلند کیا، بیٹا تو حجت خدا کا بیٹا، اتمام حجت کر خود پانی مانگ۔ خدا کی قسم کیا انداز تھا، ننھی سی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی۔ لشکر یزید کے سپاہی منہ پھیر کے رونے لگے، بغاوت کے آثار پیدا ہو گئے، ایک دوسرے سے کہتے تھے شرم کرو، فرات بہہ رہی ہے، کتنا پانی پی لے گا ایک بچہ؟ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا حرملہ سے اقتا کلام الحسین، عزادارو پڑھ لینا سن لینا آسان ہے، 6 شعبہ تیر کمان میں رکھا، 6 شعبہ تیر چلا اور شہزادے کو لگا فَزُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چیر کے رکھ دیا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ أَبِيهِ، اتنا وزنی تیر تھا شہزادہ بابا کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا تھا۔ اور تیر لگنے کے بعد ہوا کیا؟ سارا یرفرف کالطیر المذبوح، آپ نے پرندہ ذبح ہوتے دیکھا ہے، جب پرندے کو ذبح کرتے ہیں نا تو پھر اپنے پاؤں کو پھڑپھڑاتا ہے، حرکت دیتا ہے۔ عزادارو تیر لگنا تھا، ننے ننے بازوں کو عزادارو اب وہ مرحلہ آیا، یہ مولا حسین علیہ السلام کے زیارت نامے کا ایک جملہ ہے، سن لیجئے، جملہ سن لیجئے۔ 6 ماہ کا بچہ، 6 شعبہ تیر، 3 نوکیں تیر کی کانوں سے اور گلے کو چیر کے دوسری طرف نکل گئیں۔ یہ جملہ سن لو کہ عبادت ہو جائے گی۔ جوان بدن سے برچھی کا پھل نکالنا آسان ہے، 6 ماہ کے بچے کے کانوں سے تیر کی نوکیں نکال، مولا حسین جانے اور مولا حسین کا خدا جانے۔ اس لیے زیارت کا جملہ میرا سلام اس صابر پر کہ جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے، جس کے صبر سے فرشتے حیران تھے۔ عزادارو تیر نکالا، تھوڑا سا خون نکلا، اپنی ریش مبارک میں مل لیا اور یہ جملے فرمائے ہاکذا اولا کی جدی رسول اللہ، اسی حال میں جاؤں گا نانا کی خدمت میں، اسی حالت میں جاؤں گا نانا کے پاس۔ 6 ماہ کے لال کا لاشا ہاتھوں پر، اور کیا منزل تسلیم و رضا ہے، رضن بقضائک، اللہ حسین راضی ہے تیرے فیصلے پر۔ خیمے کے قریب گئے، سوچا کہ ماں برداشت کیسے کرے گی، سوچ کے واپس آ گئے۔ پھر سوچا نہیں، رباب انتظار میں ہے، ماں کو ملانا تو چاہیے۔ پھر بڑے خیمے کی طرف، پھر پیچھے ہٹے، 7ویں مرتبہ جرت کر کے خیمے میں آئے۔ جناب سکینہ دوڑ کے آ گئی، بابا لعلک سقیت اخی الماء، بابا علی اصغر زیادہ پیارا تھا، آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، رباب انتظار میں تھی۔ 6 ماہ کے لال کو علی اصغر کو ماں کے حوالے کیا۔ جب ماں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک کان سے دوسرے کان تک چیخا ہوا، صرف ایک جملہ کہا، یا بنیا مثلک یدعی، علی اصغر بیٹا کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟